اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 8ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے ایک پنکچر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سہسرام کا شہر کئی لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہاں شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے، دوسرے یہاں آغا جانی کا بازار ہے، اور تیسرے اسی شہر میں ایک بار رانو کی موٹر کار کے 2 ٹائر پنچر ہو گئے تھے۔ جس طرح شیر شاہ سوری کی عظمت آغا جانی کے بازار کے پس منظر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے، اسی طرح رانو کی کار کے بغیر سہسرام کا شہر بھی اپنی تاریخی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ آغا جانی کے بازار کا قصہ یوں ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر ایک قصبہ آباد تھا۔ یہاں کے سردار کا لقب آغا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جسے لوگ جانی کہتے تھے۔ غالباً جانی اس کا نام نہ تھا، بلکہ اس لفظ کی دل فریب شان محبوبیت سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جس پر بہت سے لوگ دل و جان سے فریفتہ تھے۔ ان میں سے ایک فرید خان بھی تھا۔ فرید خان خواب دیکھنے کا شوقین تھا۔ خوبصورت خواب، بھیانک خواب، جنگ و جدال کے خواب، ہندوستان کی بادشاہت کے خواب، جانی کے خواب، جانی کی آنکھوں، جانی کے بالوں کے، جانی کی مسکراہٹوں کے دل فریب سپنے۔ اور جب اس کے خوابوں کی تعبیر نکلی اور شیر شاہ نے ہندوستان کی بادشاہت کا تاج پہنا تو ایک تیز رفتار قاصد یہ پیغام لایا کہ جانی میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد اپنی ملکہ علم کے حضور میں آ رہا ہوں۔ شیر شاہ بادشاہت کرتا رہا اور جانی انتظار۔ انجام کار شیر شاہ پر ایک سنگلاخ تاریخی مقبرہ تعمیر ہو گیا اور جانی کے نام پر جانی بازار کی بنیاد پڑ گئی، جہاں ہر روز اس شہید وفا کی یاد میں 20 جانیاں بن سنور کر 16 سنگار کر کے 100 کینڈل پاور کے برقی کمکموں کے عین نیچے کرسیاں سجا کر۔ خیر، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔ یہاں پر قصہ تو رانو کی موٹر کار کا تھا جسے پنکچر بھی ہونا تھا تو سہسرام میں۔ اب اگر وہ شیر شاہ کے مقبرے یا جانی کے بازار کی طرف جا نکلتی تو اسے کون روک سکتا تھا؟ اگر وہ شیر شاہ کے مزار پر چلی جاتی تو شاید وہاں پر سوئی ہوئی خاک کی چٹکی میں ایک لمحہ بھر کے لیے آگ سی بھڑک اٹھتی، اور اگر وہ جانی کے بازار کی طرف جا نکلتی تو خیر، یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ وہ شیر شاہ کے مقبرے یا جانی کے بازار کی طرف جانے کی بجائے کچہریوں کی طرف چلی گئی۔ اس وقت عدالت کے سامنے چوری کا کوئی معمولی سا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ پنڈت کیسری ناتھ شرما بڑے جوش و خروش سے ایک گواہ پر جرح فرما رہے تھے۔ وہ مقامی عدالتوں کے سب سے زیادہ سربرآوردہ، خرانٹ اور کہنہ مشق وکیل تھے۔ جب وہ گواہ سے کوئی مفید مطلب کی بات کہلوا لیتے تھے تو بصد ادب و احترام جھک کر چرب زبانی سے فرماتے تھے کہ عالی جناب، عدالت اس فقرے کو نوٹ کر لے۔ لیکن ان کی بھینگی آنکھ، جو مدعی، مدعا علیہ، گواہ اور مجسٹریٹ کو ایک ہی ترچھے زاویے سے دیکھنے کی عادی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی کہ ارے او مجسٹریٹ کے بچے، اس فقرے کو یاد رکھنا۔ گواہ کی جرح پورے طور پر ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عدالت نے اچانک مقدمے کی سماعت اگلی پیشی تک ملتوی کر دی۔ پنڈت کیسری ناتھ شرما نے لاکھ کہا کہ حضور، ابھی صفائی کے 2 گواہ اور بھی موجود ہیں۔ جناب عالی، وہ بڑی مشکل سے کلکتہ سے بلائے گئے ہیں۔ سرکار والا، وہ آج رات کی گاڑی سے واپس جانے پر مصر ہیں۔ ان کی بھینگی آنکھ نے بھی اپنی مخصوص زبان میں بہت سے الٹے سیدھے وار کیے، لیکن عدالت کا فیصلہ اٹل تھا۔ ابھی عدالت نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ آج اس کی سرزمین پر سرخ حاشیے کے سینڈلوں والے 2 خوبصورت اور نازک پاؤں یوں محو خرام تھے جیسے کسی ستار پر 2 حنائی انگلیاں مدھر مدھر سر میں درباری کا الاپ بجا رہی ہوں۔ کچہری کے احاطے میں اچانک ایک مدہوش سی شمیم بس گئی تھی، اور سفید جارجٹ پر بڑے بڑے گلابی پھولوں والی ایک ساڑی نے ساری فضا کو گلنار کر دیا تھا۔ چاروں طرف ایک سناٹا سا چھا گیا، جیسے کمشنر صاحب بہادر اچانک کسی ہنگامی معائنے پر نمودار ہو گئے ہوں۔ عدالت کو ایک حسین مقدمے کے تخیل نے سرشار کر دیا تھا۔ عبدالوہاب پیشکار کچھ عرصے کے لیے پان کی پیک نگلنا بھول گیا اور اس کے چند قطرے سامنے پڑی ہوئی تعزیرات ہند کی جلد پر ٹپک گئے، جو اس نے نظر بچا کر کرتے کے دامن سے پونچھ ڈالے۔ پنڈت کیسری ناتھ شرما نے بھی اپنی آنکھ کا زاویہ بدلا
اور اس دھڑکتی ہوئی خاموشی میں ساری دنیا نے سنا کہ ایک موسیقار آواز کسی اردلی سے پوچھ رہی تھی، کیا یہاں کسی کے پاس موٹر کار ہے؟ یوں تو سہسرام کے مقدمہ بازوں، وکیلوں، مجسٹریٹوں، کلرکوں اور چپراسیوں کو اکثر یہ خیال آیا ہوگا کہ دنیا میں موٹر کار بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس وقت انہیں یہ احساس نہایت شدت سے ستانے لگا کہ موٹر کار نہ ہونا ایک ناقابل عفو جرم اور ناقابل تلافی گناہ ہے۔ اس جنس نایاب کے فقدان نے کچہری کے احاطے میں حیرانی اور پشیمانی کا ماحول سا پیدا کر دیا، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ ایک زبردست احساس سے بے مائگی سے آب ہونے لگا۔ ہائے، عجیب جنگلی شہر ہے یہ۔ ارے بھائی، اگر موٹر نہیں تو پنکچر لگانے کا سامان تو ہوگا کسی کے پاس، ٹائر، رینچ، جیک، ربر سلوشن وغیرہ وغیرہ۔ رانو بات تو اردلی سے کر رہی تھی، لیکن ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ وہ خاص اسی سے مخاطب ہے، اور ان کے پشیمان چہرے زبان حال سے فریاد کر رہے تھے کہ میری جان، یہ ایک موٹر ہی ہمارے بس کا روگ نہیں، ورنہ تم کہو تو ہم آسمان سے تارے نوچ لیں، چاند اتار کر تمہارے پاؤں پر رکھ دیں، کالی گھٹاؤں کو تمہارے گیسوؤں سے لڑا دیں، شیر شاہ سوری کا مقبرہ تمہاری ٹھوکر میں لا بچھائیں، جانی کا بازار تمہارے آگے پیچھے بسا دیں، لیکن اے جان، یہ موٹر کار کا جوتا ہمارے منہ پر نہ مارو، ہم روز سیاہ۔ رانو جلدی میں تھی، اس لیے وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں بلبلاتے ہوئے، کسمساتے ہوئے فریادی چہروں کی آواز نہ سن سکی، اور نہ اس نے حسرت و یاس، شرمندگی اور بے بسی کا وہ امتزاج دیکھا جو ایشور داس سائیکل ڈیلر کے منہ پر گرم گرم کولتار کی طرح تہ بر تہ بچھا جا رہا تھا۔ وہ دن بھر درجنوں مقدمہ بازوں، منشیوں اور مختاروں کو سائیکلوں کے پنکچر درست کیا کرتا تھا، لیکن اے وائے کہ زندگی عزیز کے اس انمول لمحے، اس کا سارا کمال بیکار، بے سود رائیگاں تھا۔ اگر خالی ربڑ کی بات ہوتی تو خیر، وہ تو اپنی کھال تک کھینچ لیتا، لیکن اس کے پاس نہ کوئی بڑا رینچ تھا اور نہ ہی جیک۔ چنانچہ اب وہ اپنی ماڈرن سائیکل ورکشاپ کے سامنے ایک بے یار و مددگار اپاہج کی طرح کھڑا تھا، جس کا مال و متاع اس کے سامنے لوٹا جا رہا ہو۔ اب قسمت سے یہاں آ گئی ہو تو اپنا نور پھیلاتی جاؤ، تمہارے نور میں تو کوئی کمی نہ ہوگی، لیکن یہ زندگیاں غیر فانی ہو جائیں گی، یہ گھر آباد ہو جائیں گے، آنے والی نسلیں تمہارے گیت بھی اسی شوق، اسی سوز، اسی حسرت سے گائیں گے جس طرح اب جانی کے قصے گائے جاتے ہیں۔ کوئی ہوٹل، کوئی ڈاک بنگلہ، کوئی ریسٹ ہاؤس۔ ہائے، یہ بھی کیا مجبوری ہے، اس نگوڑی کار کو بھی اسی جنگل میں پنکچر ہونا تھا، پھر ایک بھی نہیں، بیک وقت 2 ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، شاید ایک ٹیوب بالکل ہی پھٹ گئی ہو، اب اس اجاڑ بیابان میں نئی ٹیوب کہاں سے ملے گی بھلا۔ ہائے، دن بھی ڈھلتا جا رہا ہے، بنارس یہاں سے کوئی 50-60 میل ہی تو ہوگا، اگر یہ کمبخت کار پنکچر نہ ہوتی تو اب تک وہاں پہنچ بھی گئی ہوتی۔ بنارس پہنچ کر اس کو ابھی کتنے کام کرنے تھے۔ کیا یہاں پر رات گزارنے کے لیے کوئی اچھا ہوٹل ہے؟ ارے ہوٹل میری جان، تجھے ہوٹل کی کیا حاجت، یہ دل دیکھو، یہ سینہ دیکھو، یہ آنکھیں دیکھو، یہ سارے پٹ تمہارے ہی لیے وہاں ہیں، آؤ یہ کاشانے تمہارے ہی منتظر تھے، اب تم کہاں جاؤ گی، یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں، وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے۔ ہائے نہیں، میں کسی کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہتی، کیا یہاں کوئی ڈاک بنگلہ بھی نہیں، کوئی ریسٹ ہاؤس؟ سہسرام کی کچہری کے احاطے میں جتنے دل دھڑک رہے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ ہوٹل یا ڈاک بنگلہ یا ریسٹ ہاؤس کا رتبہ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگے، اور ان کے کواڑ بے قراری سے بار بار کھلتے تھے اور دامن پھیلا پھیلا کر فریاد کرتے تھے کہ آؤ، گھڑی 2 گھڑی کے لیے ان ویرانوں کو آباد کرتی جاؤ، اگر یہ لاجواب ساتھ بیت گئی تو کون جانتا ہے کہ پھر دوبارہ واپس آئے یا نہ آئے، اگر تم یوں ہی چلی گئیں تو یہ تاریکی جو تمہارے بعد پھیلے گی کبھی دور نہ ہو سکے گی۔ خاک! رانو جھلا سی گئی، کیا نام اس شہر کا؟ سہسرام کا ذرہ ذرہ پکارنے لگا کہ ہمیں سہسرام کہتے ہیں، پہلے ہمارا نام سہسرام تھا، بادشاہوں کے آرام فرمانے کی جگہ۔ وہ دیکھو، سامنے جو ایک سنگلاخ عمارت نظر آ رہی ہے وہ ایک مقبرہ ہے، ایک بادشاہ کا مقبرہ۔ ہماری آغوش میں آج بھی ایک جلیل القدر بادشاہ محو استراحت ہے، لیکن یہ قدر ناشناس لوگ پھر بھی ہمیں سہسرام ہی کہے جاتے ہیں۔ جاہل، پاگل، احسان فراموش، دیکھو تو صحیح، تمہاری کار کے پنکچر تک نہیں جوڑ سکتے، گنوار، نالائق، نکمے۔
اس روز موٹر سائیکل کو بار بار اچانک دھکے لگتے تھے۔ اسرافیل رہ رہ کر اپنا سور پھونکتا تھا جیسے پہاڑ ٹکرا گئے تھے، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مل گئے تھے، اور اس نفسا نفسی کے عالم میں رانو کے مرمری بازو میری کائنات پر ایک مرغولہ نور کی طرح آویزاں ہو رہے تھے۔ لیکن پھر وہ بگڑنے لگی، غسیلی ناگنوں کی طرح بل کھاتی ہوئی تیڑیاں اس کی پیشانی پر یوں تل ملانے لگیں جیسے برفانی بادلوں کے آنچل میں بجلیاں تڑپ رہی ہوں، جیسے مرمر کی سلوں پر چاندی کے تار سیماب کی طرح جھلملا رہے ہوں۔ غصے میں بھی کیا کیف ہوتا ہے، کیا نشہ ہوتا ہے، کیسی رعنائی! چنانچہ اگر اس روز قدم قدم پر ٹھوکروں اور ہچکولوں نے ہمارا استقبال کیا تو اس میں نہ میرا قصور تھا اور نہ موٹر سائیکل کا، نہ سڑک کا، بلکہ ساری کائنات اس شہابی غبار کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی جو غصے کی تمازت میں رانوں کے گالوں پر کوسے قزح کی طرح چھایا جاتا تھا۔ اور بخدا وہ کیا ہی لاجواب لافانی انمول لمحہ تھا جب اس کے ڈرائیور نے قطعی طور پر کہہ دیا کہ میم صاحب، پنکچر لگانے کا سامان نہیں مل سکا، جب تک یہ سامان نہ ملے گاڑی بیکار ہے۔ رانو کی کار سڑک کے کنارے اس خاموش گائے کی طرح کھڑی تھی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو اور 20-20 کوس کسی سلوتری کا ہسپتال ملنا محال ہو۔ ڈرائیور کا فیصلہ سن کر رانو کے گالوں کا شہابی غبار آتش فشاں کی طرح لاوے سے اگلنے لگا، اس کی آنکھوں میں جوالا مکھی کے شعلے سے بھڑکنے لگے، اور اس کے نازک پاؤں سہسرام کی اس خوش نصیب سرزمین کو غصے سے یوں پیٹنے لگے جیسے فرید خان ہندوستان کا تخت پانے کے خواب بن بن کر بے چینی سے ادھر سے ادھر پاؤں مارتا تھا، اور جیسے جانی انتظار کی گھڑیوں میں بے بس، پریشان، مجبور ایڑیاں رگڑتی تھی۔ آج شام تک رانو کا کلکتہ پہنچنا کس قدر لازمی تھا، اس کا احساس نہ ڈرائیور کو تھا نہ موٹر کار کو، جو ایک اپاہج گائے کی طرح سڑک کے کنارے دم توڑے پڑی تھی۔ حالانکہ یہ اشد ضروری تھا کہ وہ شام تک کلکتے پہنچ جائے، کیونکہ آج رات جشن آزادی کی رات تھی، اور رات کے عین 12 بجے جب آزادی کی دیوی آکاش سے اتر کر اس دھرتی پر آئے گی، اس وقت گرینڈ ہوٹل کا بال روم اپنے پورے جوبن کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا۔ یوں تو گرینڈ ہوٹل کا بال روم ہر شب رات مناتا ہے، لیکن آزادی کی رات بھی کوئی روز روز آتی ہے۔ اگر رانو نے یہ زرعی موقع کھو دیا تو نہ جانے سے جشن دوبارہ منانے کے لیے کتنے سو کتنے ہزار برس انتظار کرنا پڑے۔ اور پھر ہربنس نے اسے اس موقع پر خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ ہربنس اس کا منگیتر تھا، بڑا البیلا، خوش باش، خوش دل جوان تھا، اور ناچتا بھی کیا خوب تھا، خصوصاً آج کی رات جب گرینڈ ہوٹل کا آرکیسٹرا نئی سریلی دھنیں بجائے گا، جب بال روم کی فضا میں عطر اور لیونڈر، شیمپین، کہکہے اور خوبصورت نازک اندام سیمی اجسام ایک تیز و تند خمار کی طرح چھا جائیں گے، جب رات کے 12 بجے ہزاروں سال کے انتظار کے بعد آزادی کی دیوی وسکی جن شیری کے گلاسوں کی خوشنما جھنکار کے ساتھ زمین پر اترے گی، تو ہربنس کے رومبا میں کیا کیا ترنگنا ناچے گی۔ اس کے سبق قدم رقص گاہ کے شفاف اور لچکیلے فرش پر یوں پڑیں گے جیسے کسی جھیل کی لہروں میں کمل کے پھول تیرتے پھر رہے ہوں، اور اس کے گرشتہ بے قرار بازو رانو کو ایک شعلہ بے قرار کی طرح اپنی لپیٹ میں لیے ناچ گھر کے جھمگٹے میں یوں رقصاں ہوں گے جیسے دیا سلائی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں چابک دستی سے تیز تیز گھمایا جائے اور اسے آگ نہ لگنے پائے۔ لیکن تقدیر کا نوشتہ کس نے مٹایا ہے اور کون مٹائے گا؟ عین اس وقت جب کلکتے میں ہربنس اپنے ڈنر سوٹ کے کالر میں لگانے کے لیے سفید گلاب کے ایک بڑے سے پھول میں پر لائن پیرس کا عطر پیشن سوئیوں سے چھو چھو کر بسا رہا تھا، رانو گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایک خیراتی سرائے کی طرح بسے ہوئے چھوٹے سے شہر سہسرام میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے چھوٹے سے تاریک سے بنگلے میں ایک ناقابل بیان بے کسی بیزاری اور مایوسی کے عالم میں اپنا سامان اتروا رہی تھی۔ لیکن اس مہمان کی آمد پر صدیوں سے سویا ہوا بنگلہ انگڑائی سی لے کر بیدار ہو گیا۔ اس کی اونگتی ہوئی بے جان دیواروں میں زندگی کے آثار لہرانے لگے، جمی ہوئی کھڑکیاں اور فرسودہ دریچے نوزائیدہ کلیوں کی طرح کھلنے لگے، تاریک چھتوں پر جیسے چاند اور تارے طلوع ہو گئے، اور جب رانو نے اپنے لاجواب ہاتھوں سے ڈرائنگ روم کی کرسیوں اور میزوں پر بکھری ہوئی کتابوں کو الماری میں رکھ کر صوفے کا رخ قدرے بدل کے رکھا، تو اس بھولے بسرے پریشان حال کمرے میں نشاط اور شالامار کی گل پوش روشیں آراستہ ہو گئیں۔ اور پھر آج کی تاریخی رات کلکتہ نہ پہنچ سکنے کا غم غلط کرنے کے لیے رانو نے اپنی پکنک باکس سے جن،
رم اور وسکی نکال کر چند تیز عنابی رنگ کے کاکٹیل بنا کے نوش جان فرمائے۔ ان کا خمار گلابی ڈوروں کی صورت میں اس کی غزالی آنکھوں میں چھلک آیا اور اس کے گالوں پر آتش بازی کی مہتابیاں انار چھوٹنے لگیں۔ آدھی رات کے قریب جب ہم شیر شاہ کے مقبرے کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے تاکہ سہسرام کے گلی کوچوں میں آزادی کا نفوذ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تو اس وقت وہ ویران مقبرہ گرینڈ ہوٹل کے بال روم سے زیادہ منور اور بارونق محسوس ہونے لگا، اور اس کے سناٹے میں ایک عجیب سماوی سا آرکسٹرا بجنے لگا۔ سہسرام کی سرزمین پر ایک نئے شیر شاہ نے جنم لیا جس پر تاریخ کبھی کوئی یادگار مزار تعمیر نہ کر سکے گی۔ ایک نئی جانی نے ظلمت شب کو اپنے گیسوئے عنبری سے تابانی عطا فرمائی، لیکن اس کے نام پر غالباً کوئی بازار قائم نہیں ہوا۔ گھڑی کی سوئی 12 بجنے سے کچھ منٹ ادھر دھیمے دھیمے لرز رہی تھی، جیسے کسی حسینہ کے دہکتے ہوئے ہونٹ انکار اور اقرار کے مابین تھر تھرا رہے ہوں۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے گرد جو تالاب ہے، اس کی سیڑھیوں پر بہت سے بچے خوشی اور جوش سے کلکاریاں مارتے ہوئے انار، مہتابیاں، چھچھوندریں اور پٹاخے جمع کر رہے تھے، اور انہیں تالاب کے گرد اس خوبی اور کوشش سے سجا رہے تھے جس طرح رانوں نے میرے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے پیچیدہ کاکلوں کو آراستہ کیا تھا۔ کلکتہ گرینڈ ہوٹل میں بال روم اپنے جوبن پر تھا۔ ہربرنس رانوں کی آمد سے مایوس ہو کر مس پرمیلا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے آزادی کا رقص ناچ رہا تھا۔ ڈارلنگ، مجھے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، رانی اپنی مخمور موسیقار آواز میں کہہ رہی تھی۔ گاڈ، میں اس مقدس رات کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی۔ بائی گاڈ، میں وفور جذبات سے مر جاؤں گی۔ آزادی کے انتظار میں رانو بھی ان بچوں کی طرح بے خود اور بے قرار ہو رہی تھی جو نیچے تالاب کی سیڑھیوں پر آتش بازی کی قطاریں سجا رہے تھے۔ اف! ایک بچہ دھڑام سے پھسل کر سنگلاخ فرش پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ کا انار ٹراخ سے پھٹ گیا۔ اس کا چہرہ گرم گرم دھوئیں کے غبار میں لپٹ گیا۔ اس کی آنکھیں جھلس کر مند گئیں۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے اس دیوی کی شان نزول نہ دیکھ سکے گا جس کا استقبال کرنے کے لیے اس نے اپنی توتلی زبان سے انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگانا سیکھے تھے۔ آسمان پر ایک تارا ٹوٹا اور دور تک ایک خط نور کھینچتا ہوا غائب ہو گیا۔ جانی کے بازار میں طبلے پر زور کی تھاپ پڑی، گھنگرو ناچے، شیر شاہ کے مقبرے کے سنگلاخ پتھر سنگ مرمر بن گئے، چھت کے اندھیرے میں ایک شمع فروزاں بھڑکی، آزادی کی دیوی سوا نیزے پر اتر آئی تھی اور میرے کانوں میں ایک نازک سی مترنم سی آواز کہہ رہی تھی، چاکلیٹ سر۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ہلکے نیلے فراک والی ایئر ہوسٹس بسکٹوں، چاکلیٹوں، چوسنے والی مٹھائیوں کی ٹرے لیے میرے سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے احمر بالوں کی ایک لٹ ٹرے پر بے پرواہی سے لہرا رہی تھی اور اس سے یاسمین کے سینٹ کی ہلکی ہلکی سی شمیم یوں آ رہی تھی جیسے پھولوں کی کنج سے ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم کے جھونکے چھن رہے ہوں۔ BOAC کا طیارہ 12,000 فٹ کی بلندی پر اپنے 4 انجنوں کی طاقت سے پوری رفتار پر پرواز کر رہا تھا۔ راوی گزر چکی تھی اور اس کے رومان بھی۔ اب ہم دریائے سندھ کے پاس پرواز کر رہے تھے جس پر فقط سکھر بیراج ہی تعمیر ہو سکتے ہیں، اور گنگا اور جمنا اور سون ہگلی کے مرغزار بہت پیچھے رہ گئے تھے جہاں کے صنم خانوں میں رانو ازل تک راج کرے گی۔ لیکن آزادی کی دیوی اب کبھی دھرتی پر نہ اترے گی۔ سہسرام کی سڑک پر کسی کار کو پنکچر نہ ہوں گے۔ شیر شاہ کا مقبرہ اب پھر آباد نہ ہوگا۔ اس کے سنگلاخ پتھر مرمر نہ بن سکیں گے۔ اس کی چھت پر کوئی شمع فروزہ نہ بھڑکے گی۔ سرود رفتہ باز آئد کہ نہ آئد۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔